الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ستاروں سے کہہ دو اب کوچ کرو، خورشید منور آتے ہیں، اوروں کے پیغمبر آ ہی چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا، یوں ہی انسان کا بول بالا نہ ہوتا، چھٹتی نہ ظلمت نہ ہوتا سویرا، تارک اگر کملی والا نہ ہوتا، حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا رنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ کوئی زبان خالی نہ رہ بنجے، سارے ادب اور احترام، اخلاص اور محبت اور پیار دے نال میرے آقا دی ذات تے ایک دفعہ بلند آواز نہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی بارک محمد۔ اللہ بارک علی ابراہیم۔ یہ نوجوان بھیرا جنہیں دے پیچھو بیٹھا، اگر انہیں کو کوئی عذر نہ ہوئے تو اگتے تشریف ہیں کیا ہوتے، اگر کوئی عذر ہے تو بے شک بیٹھا جائے ونجن، کیونکہ محفل دے کچھ آداب ہوندن، اور انہیں جو سب تو بڑا ادب یہ ہے کہ بندے جڑ جڑ کے باہر، اور بعد آمان والے سمجھتے شاید اگو جگہ ختم تھی کہ وہ پچھتے زیادہ تھی دے ویسے۔ اللہ تعالیٰ دا لکھ لکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سا کوئی مبارک محفل ہے آمن دی توفیق نصیب فرمائی۔ تو آنی ساڑی یہ محفل حاضری دا جو باعث بنیں اس سارے بزرگ جناب حاجی گلزار احمد صاحب ہیں، اور سٹیج تے مفتی عبدالمجید صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، اور محترم میرے بزرگ جناب محمد عابد صاحب ہیں، بے حضرات بھی ہیں، اگر نہ گنسو بیٹھے تے وقت گزر ویسی۔ میں جرے ویلے دا بیٹھا قاری صاحب تلاوت کیتی ہے، حضرت نے اپنے ملفوظات بیان کیتے، نعت خوانی کیتی ہے، ایویں محسوس تھی دا بیٹھا ہا جی میں اسا قبرستان اج بیٹھا، حالانکہ ساکو اللہ نے زبان دیتی ہے تے اللہ دا ذکر کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، آکھو سبحان اللہ۔ اور میں ہمیشہ اکثر
اپنی تقریر دا آغاز بھی اللہ دے نبی دے پاک ارشاد نہ کریندا رہندا ہوں دے وچ تواڈے سارے واسطے خوشخبری بھی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمیندن کہ جڑے ویلے زمین دے کئی حصے دے اوتے اللہ دا ذکر تھی وے اللہ دے نورانی فرشتے آسمان کنے ہوں جگہ تے اتے رندن اور ارد گرد ان کو لپیٹ گھنتن حتیٰ کہ زمین آسمان دا جرا خلا ہے اس سارا پر تھی وین جرے ویلے محفل ختم ہوتی ہے فرشتے واپس ویندن اللہ سب کچھ جانن دے باوجود اللہ سب کچھ دیکھن دے باوجود اللہ انہیں فرشتے کنے سوال کرنے میرے فرشتوں ادھسو کتھا گئے ہوئے علماء نے لکھے کیوں پوچھ دیں تاکہ جری وہ خوشخبری ہے میرے بندے تک پہنچ بنی فرشتے عرض کرنے الہ العالمین اسا وستی قاسم آباد گئے ہاسے اتھا تیرا ذکر تھی دا پیہا ذکر تھی محفل لگی ہوئی ہے وہ ذکر شریک تھی ون گئے ہاسے اللہ پوچھ دیں کیا میرے بندے کشا زبان نال آدھے بیٹھے ہیں اللہ زبان نال تیری تسبیح تیری تمحید تیری تحلیل یعنی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ آدھے بیٹھے ہیں اللہ سوال کریں دن کیا او بندے میرے کنے کوئی شے منگ دے بھی بیٹھے ہیں اللہ تیرے کنے تیری جنت منگ دے بیٹھے ہیں اللہ پوچھ دن کیا انہیں میری جنت کو ڈٹھے اللہ تیری جنت کو ڈٹھا تے کہنے اگر دیکھے نہ ہی نے نعمتاں دیکھے نہ ہی نے محل دیکھے نہ ہی نے ہورا دیکھے نہ ہی نے باغات دیکھے نہ ہی نے نہرہ اللہ بیا زیادہ محبت اور پیار نہ منگے نہ اللہ پوچھتن کیا میرے بندے میرے کنے کہیں چیز دی پناہ منگ دے بیٹھے ہیں اللہ تیرے کنے تیری دوزخ دی پناہ پہ منگ دے ہیں اللہ پوچھتن کیا انہیں میری دوزخ کو رٹھے اللہ رٹھا کہنے دیکھیں ہاں تے توبہ زاریاں کریں ہاں اللہ ہی دے عذاب دیکھیں ہاں تے روین ہاں پٹن ہاں گڑکن ہاں تیرے سامنے آہو زاری کریں ہاں اللہ فرمیندے اچھا ونجو ہوں مجمع بلا بلے ونجو اتھائی ون کے اعلان کرابو کہ اللہ فرمیدہ پہ بے اے مجمع والو آج میں توری بخشش دا اعلان کر دیتے میں گال ختم نہیں تھئی فرشتے عرض کردن اللہ او گیٹ تے پرو ایک بندہ ہا انڈھے تا محفل تھی دی پئی ہے ہوندہ کہیں نال کم بھی ہا وہاں کے تو اٹھ سند میں انہیں نال مل گنسا لیکن بیٹھا رہ گئے اللہ فرمیندن میری رحمت جلے اندی ہے جتنا باقی کو شامل ہے حکومی نال شامل ہے اللہ فرمیندن میرے فرشتوں ونیو بندے دی نال تے پورے مجمع دی بخشش دا اعلان کرا اور میں نہیں آکھنا اللہ ذکر کرو کیا آکھنے نہیں ہے آواز اللہ دے بندو اللہ دے ذکر کرے سو زبان کہہ لیتی ہے سب اور اگر اللہ زبان کرے بولن دی طاقت کھس گنے کچھ کر سکتے ہیں تے مولانا عبداللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ فرمیندے ہیں لوگوں زبان جو جیرا جملہ کرے سو کل ہندہ تول دیونا پوسے پہ اور فرمیندے ہیں ایسا آئینے گال ایک آپ میں دے روٹی شوٹی پانی شانی پانی تے ٹھیک ہے روٹی تے ٹھیک ہے لیکن جیرے شوٹی تے شانی آکی ہندہ کل قیامت اندی جواب دیونا پوسی آج تو اور میں اللہ تے ذکر کر کے بنیوں تاکہ ساری زبان تو جیرے بول نکلیں کل اے بھی سارے واسطے بخشش دا باعث پڑے پڑے میں جتنا وقت ملے انشاءاللہ ہوں دے کہ اپنی گال ختم کرنی ہے میں انہیں دے جنہیں نات سنی ہے تو میرا ایک موضوع بدلے میں کہ کیوں نہ تو اللہ دے نبی تا ایک سونا شام سنا ہوا اور ذرا توجہ رکھو جنہیں دنیا دے وچ اوسو اللہ ضابطہ بنا لیتے لوگوں جس ٹائم تک میرا محمد کریم نہیں آیا تے نہیں آیا جنہیں محمد کریم کائنات ایک آگے نبوت دا تاج مل گئے ختم نبوت دا تاج پاکے تو اور میرا پیغمبر فران دی چوٹی تے کھڑے ہو کے اعلان کر دیتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون اور لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ کے میں محمد رسول اللہ دی نبوت و رسالت تے ایمان گہنا سو اللہ کامیابیاں دنیا چی عطا کرے سی اللہ کامیابیاں آخرت عطا کرے سی ہون اگر کوئی بندہ آکھے یارو میں اللہ کو تے منے دا لیکن
لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں منے دا اور لکھ عبادت کرے لکھ ریاضت کرے اپنے آپ کو مومن سے دعوے جو مرضی کراوے اللہ دے ہاں ان دی کوئی نجات نہیں کیونکہ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش نبی اور رسول کو اللہ نے یہ گال تے کی ہے میں تو کو کتاب بھی دے سا میں رسالت بھی دے سا نبوت بھی دے سا سب کچھ دے سا لیکن میں اپنا ایک آخری نبی بھیجنے بھی جن نے او آوے سی ہونے بعد تواری نبوت ختم تواری رسالت ختم تواری شریعت ختم تواری کتاب ختم نبی وہ ہو سی کلمہ ہوندیا چل سن شریعت ہوندی چل سی ہون اتو سمجھ آیا لوگوں اگر اس اپنی کامیابی چاہتے ہیں کامرانی چاہتے ہیں ساکو اور توکو محمد کریم دے قدمے جاونا پوسی جن لے ایسا قدمے جاؤ سو ربی اعلان کھڑا کریں دے لوگوں میں نے نال محبت کرن چاہدو میں کو محبوب بڑا من چاہدو میں رب دا اعلان سنو قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اگر تسا میں اللہ کو محبوب بڑا من چاہدے بے میرے محبوب تے قدمے جاؤ جائے محمد دے نقش قدم تے تسا چل پوسو میں رب تو کو اپنا محبوب بنا گے میں والا ای چیز تے غور کی تے دنیا کہیں نال کوئی محبت کریں دے نا کوئی چیزاں ایک کے کریں دے دنیا کوئی کہیں نال پیار کریں دے تو انہیں کوئی گوڑن ایک کے کریں دے امت بے شمار گالی ہیں لیکن میں مختصر کر کے 5 گالی توڑے سامنے عرض کر لیں پہلی گال جلے میں نٹھے کہ لوگ کہیں نال محبت ای گالو مدے کریں دے یار انہا تذکرہ بہو بڑا ہے اندی گال بہو بڑی ہے انہا تذکرہ پہلے کنے انتا پہ آؤ میں نسا میرے محمد الرسول اللہ دا تذکرہ قدر کنے ہے لوگیں دی جلے سوانے عمری لکھی ویندی ہے لوگیں دی حالات زندگی لکھے ویندن اندی پیدائش کنے لوگ لکھنا شروع کریں دن لوگ لکھتے فلاں تاریخ کو پیدا تھیا بل اندے بعد فلاں تاریخ کو بلوغت دی عمر چایا فلاں تاریخ کو بندہ اے ایم این اے بڑے ایم پی اے بڑے سردار بڑے پیر بڑے مرشد بڑے ایک وقت او لکھسن فلاں تاریخ کو اے فوت ہو گئے مر گئے کتاب بند ہو گئی ہے لیکن جن نے گال آئیے میرے تولے پیغمبر دی گال آئیے آمنہ دلال دی گال آئیے محبوب رب ذوالجلال دی بل ذاتے سارے بدل گئے گالی سارے بدل گئے میں نٹھے روایات جاندے دنیا بڑھن کنے ہزاروں سال پہلے اللہ نے قرآن کریم دی تلاوت فرمائیے فرشتے نے قرآن اللہ دی زبانی سنے تاؤں دے بعد فرشتے آدن یارو خوش قسمت ہو سی او امت جے کو ایک کتاب مل سی میں کہ کتاب کہہ کو ملیے آمنہ دلال کو ملیے کہہ کو ملیے محمد الرسول اللہ کو ملیے یعنی زمین نہیں بڑی آسمان نہیں بڑھیا فضا خلا دا نظام نہیں بڑھیا لیکن تذکرہ کا دیتا ہاتھ تذکرہ محمد الرسول اللہ دا دیتا میں مختصر کرا یہاں مختصر کرا گالی لمبے ہیں لیکن میں ایک بھی گل دسا وقت نصر ایک بادشاہ آیا بڑا ظالم جابر قسم دا بادشاہ وہ آکے ایک بستی تے حملہ کیتا حملے دے دوران بڑے قیدی وہ بنا کی دے جن نے انہیں کو گھین کے گیا انہیں دے وچ ایک قیدی اللہ دا رسول تے نبی ہا جنہ نام حضرت دانیال علیہ السلام ہا حضرت دانیال علیہ السلام کو ان کے قید کی تو سی بادشاہ وقت رات کو ایک خواب ڈٹھے سویرے اٹھے تا خواب بھول گئے اپنے وزیر مشیرے کو سجے سی آدھے تسا وڈے وڈے دعوے کرن والے ہو آدھو کیا صد فلاں کر سکتے ہیں فلاں کر سکتے ہیں فلاں کر سکتے ہیں آؤ میں کو میرا خواب بھی نسو خوابے دی تعبیر بھی نسو میرے دوستو غیب دا علم میرا اللہ جان دے اللہ دے علاوہ کوئی نہیں جان دے ہاں اللہ اپنے نبی کو دساوے تا ہزارہ سال پہلے جا خبرہ بھی دسا رہے دے ہزارہ سال بعد جا بھی خبرہ دسا رہے دے نہ دساون تے آوے اٹھنی دے تلے ہار موجود ہے نہ سامن تے آوے ہار نظر نہیں آتا تا میرے محترم دوستو جلے ایک آل بادشاہ نے کیتی ہے سارے وزیریں آکے بادشاہ سلامت تعبیر ہوں والے نصیبے دیئے جلے کوئی خواب ہوگے تیکو تے خواب یاد کوئی نہیں نال بیٹھا ہویا بندے کو پتہ نہیں ہوتا تو بندہ کیرا خواب دیتا پہ اسا تے توڑے نال بھی کوئی نہیں ساکو تے پتہ بھی کوئی نہیں تے کیا خواب رٹھے تعبیر آسانی نہ سکتے وہ کہ ترائے نیہن وے ترائے نیہن دے اندر اگر خواب دسے سوتا میں ٹھیک
ٹھیک ہے ورنہ گردن اڑا چھڑے سا گال پھیل دی جناب دانیال تک پہنچی ہے جناب دانیال علیہ السلام نے جیلر کو سجیا اگنے انڈیا میری گال سن جیرا تولے بادشاہ نے خواب ڈٹھے اللہ نے میں کو خواب دسا دیتے اللہ نے ہدی تعبیر بھی دسا دیتی ہے وہاں اپنے بادشاہ کو ان کے آگ میرا ایک قیدی ہے تیرا خواب بھی جان دے تعبیر بھی جان دے جیرے ویلے انگال سنی ہے فرمائے دانیال علیہ السلام نے تیرا بھی فائدہ تھی سی میرا بھی فائدہ تھی سی تیرا فائدہ ای تھی سی تیری ترقی کر تھی ویسی میرا فائدہ اے تھی سی میں کوئی رہائی بھی مل ویسی اندے بدلے میں اپنے باقی قیدے کو بھی چھڑوا گنسا آدھے ٹھیک ہے بادشاہ کو ان کے دسیو رہے بادشاہ نے آگے بنیو ہوں بندے کو گھن کے آو اور اون وقت ضابطہ اے بڑے بیٹھے بادشاہ جیرا ہو سی پہلے سجدہ کرے سی میرے کو سجدہ ریز ہو سی میں کو سلامی کرے سی والوں دے بعد گال سنی بیسی اے اللہ دا نبی ہا کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ نہ ہا کہ کوئی اچھی جگہ دیکھ کے ڈھائے ونجے ہا فوراں سدھے ہو کے آئیں بادشاہ کبڑیج گئے آدھے تے کو عذاب نہیں ہے وہ کہ کیڑے عذاب آدھے میرے سامنے سجدہ کرے ہا آدھے اللہ دا نبی گال اے ہے کہ جیدہ میں غلام ہاں جیدہ میں بندہ ہاں جیدہ میرا مالک ہے ہوتا حکم میں کوئی یہ ہے کہ میرے علاوہ کہیں جگہ نہیں جھکنا لہذا میں اگر جھک پاؤں ہاں تیرا نقصان تھی بے ہاں میرا بھی نقصان تھی بے ہاں وہ کہ کیوے نقصان تھی بے ہاں آپ فرمائے تیرا نقصان اے تھی بے ہاں اللہ میرے کنے او علم گن گنے ہاں واپس جا گنے ہاں اللہ ناراض تھی ونجے ہاں میں کو خواب دی تعبیر نہ آوے ہاں تیرا نقصان اے تھی بے ہاں تے کو خواب ہی نہ ملے ہاں خواب دی تعبیر بھی نہ ملے ہاں میرا نقصان اے تھی بے ہاں جنہی میری اللہ دے نال دوستی بن چکی ہے او ختم تھی ونجے ہاں لہذا میں تیرے سامنے نہیں جھک سکتا تے جنہے ایک آل سنی ہے بادشاہ کن پہ گئے یار میں تائیں کنے بڑا وفادار ڈٹھا کوئی نہیں تیرا مالک موجود کہیں نہیں والوی ہوندے اتنا عذاب اتنا فرما بردار ہی لیکن ہوتے عقل دا اندھا وہ کو کیا پتا میرا رب ہر جگہ تے موجود ہے میرا رب ہر جگہ تے حاضر ناظر ہے اندھے بعد میرے دوستو جن نے ایک آل کیتی ہے جناب دانیال علیہ السلام نے فرمائے بادشاہ سلامت تے رات خواب ڈٹھے ہاں دسا میں تے خواب اے ڈٹھے ایک بہت بڑا سارا بت ڈٹھی آدھے ہاں میں کو تھوڑا تھوڑا یاد اندہ پہ واقعی ایک بڑا بت ڈٹھے بھی آگے نے اکو دسا جناب دانیال علیہ السلام فرمایا کہ ان بت دے سر کو تو چہرے کو ڈٹھی تے کو سونے دا نظر آئے اور ان دے سینے کو ڈٹھی چاندی دا نظر آئے ان دے جسم کو ڈٹھی تے کو پتل دا نظر آئے تلو جنگھا ڈٹھنی تے کو لوہے دا نظر آیا اور پیر ڈٹھنی مٹی دے نظر آئے آدھے ہاں بالکل ایویں ہے اکو دسا اور حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمائے وقت تھوڑی دیر دے بعد ڈٹھے آسمان تو ایک بڑا بڑا پتھر آئے وہ بہت تے اتے لگے بہت پاش ہویا بہت ٹکڑے ہویا تا ان دے بعد آدھے بالکل ایو خواب ہے جلدی کر تعبیر دسا برداشت نہیں کتھی دا تا حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا جیرا بہت ڈٹھی اے قومہ ہانی جیرے سونے دا حصہ ڈٹھی اے تیری قوم ہے چاندی دا حصہ ڈٹھی تیرے بیٹے دی قوم ہے مختلف قومہ نسا ڈٹھا اچھا اے تے سمجھ آ گئی لیکن جیرا اتو پتھر ہے اے پتھر کیا ہے تا دانیال علیہ السلام نے فرمائے اے پتھر شریعت محمدی حاوی جلے محمد کریم آوسن محمد کریم دے آمن دے بعد کہیں دی بادشاہت نہیں چلنی کہیں دی حکومت نہیں چلنی کہیں دی وڈیری نہیں چلنی او محمد کریم آوسی بل ہر جات سکہ محمد کریم دا چلتا پیا ہو سی لہذا دور اگر اے زمین و آسمان نہ بڑھے تذکرہ ہے تا توارے اور میرے پیغمبر دا اگر جناب آدم دا دور آیا تذکرہ ہے توارے اور میرے پیغمبر دا مختصر کریں جے ہوئے جناب دانیال دا دور آیا تذکرہ ہویا تیرے اور میرے پیغمبر دا نبی دی آمد کرے پہلے 4000 سال پہلے اللہ نے جناب ابراہیم کو آکیا اے ابراہیم میرا بیت اللہ تیار کر کعبہ تیار کر بیت اللہ تیار ہویا اور دیوارہ مکمل ہویا ابراہیم نے ہاتھ چاگی دے آکن ربنا وابعث فیہم رسولا اے اللہ تے اپنا نبی بھیج لے تے ایک رسول بھیج لے اللہ میں ابراہیم دعا کھڑا مگدا اللہ نبی میری نسلی جو بھیج میری نسلی جو بھیج اللہ دے نبی کو اگر 4000 سال پہلے کوئی منگدہ کھڑا ہا تو وہ
ابراہیم خلیل اللہ لوگوں اگر تذکرے دی وجہ تو کہیں دلال محبت کرنی ہے تا ان دے واسطے سب تو پہلا حق آمنہ دلال دا ہے کہ ان دلال محبت کی ہے کہ نہیں. نمبر 2 فرمایا اگر کوئی کہیں نال محبت کریں دے تو ان دا حسن دیکھ کے ان دا جمال دیکھ کے اور میں تو کو آمنہ دلال دا حسن و جمال نساوا. آپ کو ایک دفعہ اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں دن نبی دا تذکرہ سن کے ٹھرتا پہ آکھو سبحان اللہ. اللہ سیاں جہاں تیرے نبی دی محبت ہے زور لا کے سبحان اللہ آکھے اللہ کو مکہ بھی دکھا مدینہ بھی دکھا. سبحان اللہ. میرے محترم دوستو اللہ دے نبی دا حسن سنو. اللہ دے نبی دا ایک صحابی ہے آدھے میں رات دے وقت مسجد نبوی دے وچ آیا. مسجد نبوی وچ آیا اللہ دے نبی آرام پر فرمیدہ. یہ عالم وچ میں ڈٹھے آسمان تے چوڑی دا چندر چمکتا دمکتا کھڑے. میں کہ آؤ اج انہاں موازنہ کر گنا کیڑا سب تو زیادہ حسین ہے کیڑا سب تو زیادہ سونا ہے. آتے میں بار بار موازنہ کیتے بار بار ڈٹھے دیکھن دے بعد چر پہ لیکن شاعر آدھے میرے کنے رہیندہ نہیں. میں کاغذ قلم چاہ کیتے وہ صحابی دا فیصلہ میں اپنے انداز بیان کیتے. وہ شاعر کنے پوچھتے ہیں آدھے صاحب میرے نبی دے وہ صحابی دا وہ یار دا فرما بردار دا فیصلہ کیا لکھی کیا لکھی تو وہ آخر پہ ویندے کہ روایت کریں دا صحابی پیارا ڈٹا ایک رات ہاں محمد پیارا چلو چودویں ہے تے کوئی ستارہ. میں ڈٹھا دوہاں کو دوبارہ دوبارہ چوری دا چندر مدھم نظر آوے محمد دا چہرہ کھلا نظر آوے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ دے نبی دا حسن دیکھنا چاہتو تے آؤ سیدہ کائنات طیبہ کائنات ام المومنین مومنے دے اممہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرمیدن کہ جیرے جہارے میں رات دے وقت ہتھے سوئی پا کے بیٹھی ہمیں ہتھوں سوئی ڈٹھیے زمین تے گئیے اندھیرہ ہے گھرت روشنی کہنی تلاش کرن بیٹھیاں تا ملی کوئی نہیں. میں اتنے انتظارت بیٹھیاں آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال اینتا اندھے بعد جرے ویلے آپ این مسکرائے نے مسکراون دی دیر ہے آپ دے دندان مبارک زہر تھے دندان مبارک دے وچو نور دی لائٹ اور کرن نکلیے پورا کمرہ منور ہو گئے. میں عائشہ دی گم تھی ہوئی سوئی نظر آ گئی ہے اوہ نبی کا حسن دیکھن چاہتی. حضرت حسان دے دروازے تے جول حضرت حسان آدھا بیٹھے وآسن من کلم ترقت تو آئینی واجمل من کلم تلجن نساؤ خلقت مبرام من کل عیب کانکا قد خلقت کما تشاؤ. حضرت حسان تے آدھا بیٹھے کہ اللہ دے نبی جلے توقو ڈٹھے میں سمجھائی میں ہے تو سا آدھے گئے ہو سو رب توقو بڑے دا گیا ہو. اگر میں ہی کو تھوڑا جی مزید چینج کر کے آتا اللہ پوچھا اسی میرا محمد تے کو کی ہو جا بڑھاوا. اللہ دے نبی فرمایا اسی اللہ میں کو ایجھا بڑھا میرے شکل میری یعنی حسن ایجھا بڑھا جے کو دیکھ کے تو وضحا آکھے اللہ میرے ظلفہ ایجھا بڑھا جے کو دیکھ کے تو واللیل اذا یغشا آکھے اللہ تو میرا سینہ ایجھا بڑھا جے کو دیکھ کے علم نشرہ لگا صدرک آکھے اللہ میرے ہاتھ ایجھے بڑھا جے کو وما دیکھ کے تو آکھے وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ روا اللہ میرے پیر ایجھے بڑھا. اگر وہ مکے چ لگن مکرمہ بڑھ مدینے سے لگن منورہ بڑھ بجے اللہ تو میری لواب ایجھی بڑھا. اگر میں جابر تے کھانے سٹ دے ماں جرا دو ترائے بنجے دا کھانا ہوگے 300 بندہ کھا بجے کھانا نہ مکے اللہ تو لب ایجھی بڑھا کہ جرے ویلے ابو بکر کو ایک کالا تے ویری نانگ آکے ڈنگ مار بجے میں محمد لب لاوا تا سارا زہر ختم تھی بجے اللہ تو میری لب ایجھی بڑھا. جرے ویلے حضرت علی جا اکھی دکھن پہ بجے اکھی تکلیف ہو بنے میرے سامنے آوے میں محمد اگر انہیں اکھی تے اپنی لب لا چھوڑا تو انہیں بعد میرے دوستو حضرت علی جا اکھی ٹھیک تھی بنے اللہ تو میرے ہاتھ ایجھے بڑھا. میں ابو حریرہ دی اممہ واسطے ہاتھ چاہوا چاہ تو ابو حریرہ دی اممہ کو دولت اسلام نصیب فرما چاہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان اہل بیت حضرت مولانا پیر رحمت الرحمان درخواستی صاحب حضرت تشریف کہتے ہیں انشاءاللہ 2 تو 3 منٹ اپنی گال ختم کرے سا.
تشریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اے اللہ میں کو ایجھا بنا. آکو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے اللہ میں کو ایجھا بنا. میں رات کو حضرت عمر واسطے ہاتھ چاہواں کلمہ اسلام نصیب فرما دے. سبحان اللہ. تے اللہ دے نبی دا حسن دے بارے بہوں کچھ آگن لیکن میں مختصر کرنا حضرت آگن. میں دو گالی بیان بھی عرض کرنے. اللہ دے پاک پیغمبر واسطے ایک شاعر بیان بھی اٹھے. وہ آدھے تاریاں دے بندے نے چراغ تیرے واسطے, میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے, امب تیرے واسطے, انار تیرے واسطے, کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے, منجا دودھ دے دیا سفید تیرے واسطے, مکھیاں بنا دیا نے شہد تیرے واسطے, کیا نلو چنگا ہے احسان کر دگار دا, پھر بھی نہیں بندہ شکر گزار دا, کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے, آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے. سبحان اللہ. آکو محبت نال سبحان اللہ. سبحان اللہ. سپیکر دا کوئی اعتبار کا نہیں لیکن الحمدللہ میری آواز آخر تک آسی. آکو سبحان اللہ. الحمدللہ. میرے دوستو اللہ دے پاک پیغمبر نال اگر محبت کرنی ہی تذکرے دی وجہ تو تے سب تو بڑا تذکرہ کہنا تھا ذرا اونچا آکو. آکو اپنے نبی دا نام گنو محبت نال پیار صلی اللہ. اگر انہاں نال محبت کرنی ہے حسن و جمال دی وجہ تو سارے دا حسن و جمال بیکار. میرے آمنہ دلال دا حسن و جمال بے مثال. آپ کو بے مثال ہے تے بل کہہ تابعداری کرنی چاہیے. آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال دی کرنی چاہیے. اگر تسا کہیں دے کمال کو دیکھ کے اگر محبت کرن چاہتے ہوئے آؤ میں آمنہ دلال دے کیڑے کیڑے کمال دی گال کرا. عبادت دیکھوں تا عبادت دیکھوں تا کمال ہی کمال ہے, ریاضت دیکھوں تا کمال ہی کمال ہے, آپ تے ایک عضو کو دیکھو تا کمال ہی کمال ہے. اگر میں ایک گال کرا بیٹھا ٹائم بعد میں سی لیکن میں مختصر کریں دے ہوئے اللہ دے نبی دے کمال دے وچوں ایک کمال دسا. آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال دی عبادت دیکھ رہی ہے تے ان دے کمال آ کے دیکھو. آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائیں لوگوں ایک رات آپ فرمایا عائشہ ایک سائٹ تے ہو میں کو رب دی عبادت کرن دے. حجرے کھڑے ہو گئے عبادت شروع کی ہے. لمبا قیام کیتا, لمبا رکوع کیتا, لمبا سجدہ کیتا, حتیٰ کہ میں عائشہ کو گمان ہویا شاید اللہ دے رسول اللہ کو پیارے نہ ہو گئے ہوئے. میں عائشہ اٹھیا آپ دی انگلی کو حرکت دیتی ہے, میں کو حرکت محسوس تھی ہے, میرے دل کو تسلی ہوئی ہے. جلے ویلے آپ نماز تو فارغ ہوئے میں پوچھا آقا تو ساتھ بخشے بخشائے ہو, تو ساتھ معصوم ہو, جی میں نبی تے نبوت ختم ہے ایویں نبی تے معصومیت بھی ختم ہے. نبی دے بعد بیا کوئی نبی نہیں آونا, نبی دے بعد بیا کوئی معصوم بھی نہیں آونا. باقی محفوظ ضرور ہے لیکن معصوم بھی آخری محمد الرسول اللہ ہے اور نبی بھی آخری محمد الرسول اللہ ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا عائشہ میں وہ رب دا شکر ادا نہ کرا جے میں کوئی یتیمی کرے چاہ کے درے یتیم بنا چھوڑے کمال دیکھن چاہتے ہوئے میں ایک ہاتھ دا کمال بیان کر کے گال کو مختصر کرا. آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال کو علم ہویا مکے دے اندر ایک پلوان ہے, بڑا بڑا پلوان, شاید سارے علاقے دے اندر کوئی خدا مقابلہ نہ کر سکے. لکھے علماء کرام نے کلا ہکو پلوان کئی پلوانے کو ہرا چھوڑے. وزن اتنا زیادہ اگر اٹھتے چمڑے تے بہ بنجے 100 بندے چاون دی کوشش کرن چمڑا پھٹ بنجے پلوان نہ ہلے. جنا نہ رکانا لکھا گئے. اللہ دے نبی کو علم ہویا آپ خودے کنے گئن رکانا اللہ نے سونا جسم دیتی, طاقت دیتی, اللہ نے نہ دیتی, ہر شے دیتی. کیا چنگا ہوندا تو کلمہ پڑھے ہاں دنیا بھی عزت نال آخرت بھی عزت نال گزرے. رکانا آدے اے اللہ دے پیغمبر گال ایویں ہے جنے کنے کوئی علم ہا وہ علم وچ گال کیتی ہے, کہیں کوئی فصیح ہا فصاحت چاہے, بلیغ ہا بلاغت چاہے. اے اللہ دے نبی میں تے ان پڑھ تے جاہل ہاں, میرے کنے بیا تے ہے کچھ نہ. اگر تو میرا زور بازو مقابلہ کرے اگر میں کو ہرا گئے ہوئے میں تا کلمہ پڑھ گنسا, اگر نہ ہرا سکے ہو میں ول کلمہ نہ پڑھ سا. اللہ دے نبی فرمایا رکانا میں اللہ دا نبی بن کے آیا, میں پلوان بن کے تے نہیں آیا. کیا اللہ دے نبی پلوان بن کے ہیں؟
لیکن وہ ضد کی تھی کہ نہیں یا رسول اللہ اگر میں کو دعوت دیونی ہے کلمہ پڑھواونے نے میں نل کشتی لڑنی پوسی اللہ نے نبی فرمایا اگر ہندو تے بازید ہیں میں محمد میدان حاضر ہاں جن وہ بندہ سامنے آیا اللہ نے نبی بھی آئے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے حکو جو پکڑ کے چاہ کے پٹکے نے زمین دے ہوتے بڑا حقا بکا حیران کئی پلوان ہرا نہ سکے انہیں کنے کیا جادو ہا میں کو تے پٹک دیتے سی آدھے ہو سکتے پھر تلک کیا ہوئے ہو سکتے پیچھے بہانے شروع ہو گیا میں نے دوبارہ کشتی لڑو آپ نے دوبارہ پکڑیا دوبارہ سچا والا دے تریجی دفعہ لڑو آپ نے میں چاہتے جیوے چیڑی دا بچہ چوی دے چاہ کے زمین تے رکھے رہے اور خود سینے تے سوار ہو گئے اور بانا دے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اور لوگوں اگر کہیں دا کمال دیکھ کے انہیں گرویدہ بڑھ دو تو میرے محمد رسول اللہ کے بعد کہنا کمال ہے اور میں اگو رسا اگر کوئی نہ اقتدار دیکھ کے تسا محبت کرنا چاہتے ہوئے تو لوگ نہ کیا اقتدار ہے کہیں نہ ایک علاقے دا ہے کہیں نہ ایک بستی دا ہے کہیں نہ ایک شہر دا ہے کہیں نہ ایک صوبے دا ہے کہیں نہ ایک ملک دا ہے لیکن میرے محمد رسول اللہ دا اقتدار زمین تے بھی ہے آسمان تے بھی ہے میرے محمد رسول اللہ دا اقتدار جاندار چیزیں تے بھی ہے بے جان چیزیں تے بھی ہے میرے نبی دا اقتدار میں تے ساگنن والے چیزیں تے بھی ہے بلکہ مردہ چیزیں تے بھی ہے ایک انسان وہ آیا مردہ گوہ جا کے آیا اے اللہ دے پاک پیغمبر ای گوہ اگر آج تورے سامنے گواہی دے دیتی میں رسول تو کو من گنسا آپ فرمائے مردہ ہے مردہ کی نہیں بلندن آگے نہیں ہاں میں کوئی پتہ ہے مردہ ہے اگر ایک گواہی دے سیتا میں تورے کلمہ پڑھ گنسا اللہ دے نبی نے گوہ کو اشارہ کیتا گوہ دس میں کون ہاں گوہ بول پئیے آدھے آپ اللہ دے سچے آخری رسول ہی میں یارو ایک نے بڑا اقتدار کہیں دا ہے تے دسو اور اللہ دے نبی دے سامنے نبی دا جانی دشمن ابو جہل آیا ہاتھ مٹھی بند اے اللہ دے نبی اگر تو دس دے میں میری مٹھی اچ کیا ہے میں کلمہ پڑھ گنسا اللہ دے نبی فرمائے میں نسا یا یہ مٹھی علی چیز نسے میں کونا آدھے والد کلمہ پڑھ گنسا اللہ دے نبی نے اشارہ کیتے جو ہی اشارہ ہویا تھا وہ مٹھی دے بچ بند کنکریا ہیں اور کلمہ پڑھن شروع ہو گئے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ تا انہیں کو دیوار ودا مرے رہا آدھے لوگے دا جادو تا دنیا دے چیزیں تے ہیں اور تیرا جادو تا پتھرے تے پہ ہوں دے میں کہ وہ عقل دا اندھائے جادو نہیں میرے محمد رسول اللہ دا اقتدار ہے اللہ دے نبی دا اقتدار زمین تے بھی ہے آسمان تے بھی ہے کیوں لوگے کو بدے بھڑوے دو کیوں آپ تے بدے لڑوے دو یار اے دیوبندی نبی دا شان نہیں منے دے یارو میں کیا دسے نبی دا شان نہیں دسیا تے کیا دسے نبی دی عظمت نہیں دسی تے کیا دسے نبی دا مقام نہیں دسیا تے کیا دسے اللہ دے نبی دا جمنا تھے ہر بندہ قائل ہے اور ہر بندے نے منے بلکہ مسلمان نہیں دیوبندی نہیں بریلوی نہیں اہل حدیث نہیں اہل تشیع نہیں بلکہ تسا سکھیں کرے من کے پوچھو آدھے محمد رسول اللہ پیدا تھے یہودی کرے من کے پوچھو محمد رسول اللہ پیدا تھے عیسائی کرے من کے پوچھو اکثر محمد رسول اللہ پیدا تھے میں بڑی گال کرن بیٹھا میرے اکابرین پچھو موجود ہیں انشاءاللہ تائید کرے سن میں تے آدھا رہا لوگوں تے کو محمد رسول اللہ دی ولادت دی خوشی نہیں تھی وہ بندہ مسلمان نہیں وہ بندہ مسلمان نہیں مسلمان ہو سی وہ کو اپنے نبی دی آمد دی ضرور خوشی تھی دیئے لیکن خوشی مناون دا طریقہ بھی آمنہ دلال کرے گھننا چاہیے آمنہ دلال سموار والے نہیں روزہ کھڑے رکھے دن پوچھا یا رسول اللہ تسا اے روزہ کیوں رکھے دے میں آپ فرمایا نہیں جہارے اللہ نے میں کو پیدا فرمایا یعنی میری پیدائش تا نہیں ہے سموار والے نہیں میں پیدا ہویا تے بل آج تو اور میں کی سموار روزہ رکھے سے نسے رکھا یعنی اسا صرف نادے عاشق ہوئے پکے عاشق نہ ہوئے ایک بی بی گال کی تھی بجا جیرے جہارے روزہ ہوئے ہوں جہارے عید نہیں ہوندی جیرے جہارے عید ہوئے ہوں جہارے روزہ نہیں ہوندا اللہ دے نبی نے روزہ رکھ کے دس دیتا لوگوں ای جہارے عید نہیں مناونی ای جہارے میری سیرت دی خاطر اپنے جسم دے 5 فٹ دے جسم دے ہوتے میں محمد دی سیرت اپنا چھوڑے سو تا ان دے بدلے میں بھی راضی تھی ویسا میرا خدا بھی راضی تھی اللہ دے نبی دا آخری گال کرا کہیں دا اگر کوئی احسان دیکھ دے میں مدرسے دا مولوی ہاں
اگر کوئی میرے مدرسے آ کے میں کو 10 روپے دے ویندے مولانا اے مدرسے واسطے ہیں تے یقین منو کو 2 دفعہ سلام کریں دے ہیں بہی دے نال بال دا قاعدہ تے آپ سی نا تے ان نال بال دا قاعدہ کیتے سی نا احسان ہے او یارو جے نا تے سکو مسلمانیت دا لقب ملے او دا کتنا بڑا احسان ہے جیسی وجہ تو ایک اور میں کو آج وجود ملے تک انہیں کتنا بڑا احسان ہے اگر میرے محمد کریم کی دعا پہرا نہ کھڑی دیتی ہوئے تیری میری شکل بدل گئی ہوئے مگر نہ پہلے امتے دے حالات کو چاہ کے دیکھ پہلے امتے دے اندر اگر کوئی گناہ کرے فجر ہونے کے لئے پہلے شکل بدل ویدی ہے آج سارے گناہ ہی کے بندے موجود ہیں لیکن انسانی شکل موجود ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ تیرے میرے پیغمبر کا احسان ہے انسانی جسم کے اندر موجود بیٹے ہیں اور تیرے میرا وجود بھی میرے پیغمبر کا احسان ہی بھی اکسو اور کی میں اور انہیں زمانے جہلیت ہے سنی بیٹے سو علماء کرام کرے ہوں میں نے کہیں دے گھر بیٹی پیدا کی بنے تب بیٹی کو چاہ کے زندہ درگور کر چھڑے دے دفن کر چھڑے دے میرا محمد کریم نہ آویا تیری میری اممہ دا وجود بھی نہ ہوئے تیری میری اممہ دا وجود آئے تھا اے میرے نبی دا احسان ہے اور تیرا میرا وجود ہے تا میرے نبی دا احسان اور وہ واقعہ سارے دے سامنے ہے کہ اللہ دے نبی دے سامنے ایک بندہ آکے بیٹھا میں مختصر کرا اور دے یا رسول اللہ میرا گناہ بڑا ہے میری بخشش کی سکتی ہے اللہ دے نبی پوچھا کیا کی تھی امت کو تفصیل ہے میں نے انہیں نہیں بنیا چاہتا آدھے یا رسول اللہ کئی سال ہو گئے میری شادی ہوئی ہے میں کو اولاد نہیں تھی آج یہ بھی سمجھی بجائے اولاد دیون والا کون اچھا کو اولاد دیون والا کون بیٹے دیون والا کون اللہ بیٹیاں دیون والا کون اللہ ٹوئے دیون والا کون اللہ اگر بانج رکھ چھوڑے تے کون اللہ یہ سارے ہوں اپنے فیصلے ہیں یہ در سے نہ پھریا کر ہکے در تے رب کنے آکے مانگ رب ہر شے عطا کرے سیا میرے دوستو آدھے اولاد نہیں تھی کئی سال گزر گئے ایک دفعہ بیر ونجن دا ارادہ کیتے میں ارادہ کیتا ہی میری گھر والی میں کو ان کے آنکھیں مبارک ہوئی میں کو حمل ہو گئے میں خوش ہو گیا میں آکر تکے میں سفر تے وینا پہ آئی میں لے کر سفر تے ہوما تیرے ہاں ولادت تھی وجے بل انہیں کری بیٹا ہوئے تا پرورش کری تربیت کری بیٹی ہوئے تا زندہ دفن کر چھوڑی اللہ تے کرنی اللہ نے ہم کو بیٹی عطا کی تھی خود سفر تے ہے سفر تے بعد جلے واپس آیا کئی سالیں تے بعد گھر ایک بچی موجود ہے ٹرتی پھرتی ودی ہے نٹھے سے سارا نہیں وہ بڑے مٹھا تے سونیا گالی کرے دے اور یارو بیٹیا تو ہوں جائیں مٹھا ہے انوے ہوں جائیں میں پیارے ہیں انوے میں اکثر جگہ دوتے آدھا رہنا جتا پتر منگ دے وے رب کنے کہ دھی ضرور منگی کرو جرے ویلے گھر بندہ ہوں دے تھکا ترٹا بندہ ہوں دے دھی ملک ہوں دیئے تھکاوٹا دور تھی وے دے انہیں بعد میرے دوستو جرے ویلے تو اپنی جائیداد دوارس پترے کو بنا کے وے دی بات تیرے تے مشکل اندی ہے پتر بعد اندر ندھی پہلے آئی کھڑی ہو دی اس سے جانے سارے ایک دوست ہیں مولانا ہیں انہیں ایک واقعہ سنا ہے میں کو ذہن آگئے انہیں فرمایا کراچی دے ویچ ایک میرے ابے دا دوست ہے انہیں دے بیمار ہوئے میں انہیں دی عیادت واسطے کیا میں اتھا کیا تو 4 پتریں دا پیو ہے تے ایک ان دی دی ہے میں اتھا کیا تے بیٹھ تے خالی لیٹیا پہ پتر کوئی گئے نہیں میں انہیں نے پوچھے جاجا تے پتر کی دے گئے رومن پہ گئے موٹے موٹے ہنجو کجنسی آکھے دی 4 فیکٹری دا مالک ہمی جداد بندن دا ٹائم ہے ایک فیکٹری پترے کو دیتے می دھی کو ہی میں ٹور چھوڑے می جداد نمی دیتی اور انہیں بعد بیمار ہویا گردے فیل ہو گئے اور ہسپتال آگیا ڈاکٹر کے گردے دے انتظام کر اگر جیون چاندی بڑے پتر کو فون کیتے می وہ موبائل بند کر چھوڑے چھوٹے کو کیتے می بند تریجے چوتھے کو کیتے می موبائل بند کوئی دیکھن نہیں آیا یہ گال میری بیٹی تک پہنچی ہے ایک کہڑے غنودگی دے عالم میں بیٹھتے ستا ہویا ہمیں میں محسوس کیتے میرے پیرے دے ہوتے پانی دے قطرے جی میں آئے ہوں میں اچانک اٹھا میں لٹھے وہ پانی دے قطرے نہ ہن میری بیٹی دے ہنجو ہن سر رکھ کے پیادی ہے ابا ایج دی طرح تے ٹینشن آ گئی ہے تکلیف تے بیماری آ گئی ہے
ابا میرے اطلاع کرے ہاں ایک کیا میں تمہیں گردے تے کڈیمن واسطے تیار ہاں او لوگو ہوں والے لوگ تے زندہ دفن کر چھڑے دے ہن آج بھی لوگ زندہ دفن کریں دے کھڑے افسوس کیویں اولاد کو جڑے بیٹے ہیں انہیں کو جائیداد عطا کر دے دے بیٹے کو محروم کر چھڑے دے اے اج دے دور تے زندہ دفن کرنا ہے یہ گلوں جائیداد ونڈ ایویں ونڈی تاکہ بیٹے دا بھی حصہ مل ونے بیٹے کو بھی حصہ مل اور بندہ دے یا رسول اللہ میں واپس آیا میٹھا میٹھا گالی کریں دی کھڑی ہے تے میں انہیں پوچھے کون ہے تے او لکاون واسطے پیادی ہے یہ ہم سائے دی بال ہے کہیں میرے سارے گھر کھڑتی ہے کہیں میرے اپنے گھر وال بیندی ہے کہ میرا پائے کو کسی زندہ دفن نہ چکرے آدھے کاش اگر میری بھی میں دھی پیدا تھی پوے ہاں تے میں ان دی میں تربیت کرا ہاں اور جی میں آدھن نہ جلے لوہار دے دے لوہا گرم ہے تو ساٹھ مار دے دے ایویں ہی انٹے ان لوہا گرم ہے یہ کو دسا ہے تیری دھی ہی بھی آکے سی یہ تیری بیٹی ہی بھی جلے ایک گال سنی سی سنن دے بعد تیشج آگئے تائیں کو زندہ کیوں نہیں دفن کیتا ان دی غیرت جاگ پئیے اور یارو میرے گھر کوئی داماد بن گیا ہو سی میرے کدے جائیداد منڈڑا ہو سی درات تے چپ کرتے گزاری سی سویرے ہوئے تا آدھے دی تیاری کر ذرا ایک نانے دے گھر تے چکر لوا ہوا اور ان دے بعد تیاری ہو گئی ہے گن کے بنجے رستے جو کہیں تے سب کچھ چاہتے سی اور رستے تو مڑے تھا وہ چھوٹی جی بال آتی ہے ابا کدے گھدی میں نہیں میرے نانے دے گھر تے رستہ ایتے نہیں ویدا لیکن خاموشی نال ویدا پیا جنگل پہنچا کھاڑ مارن شروع کیتے میں کھاڑ مریندا بیٹھا وہ چھوٹے چھوٹے ہتھے نال مٹی کڑھے دی بیٹھی ہے اور حتیٰ کہ پکھر آوے میرے متھے تو اپنی چھوٹی جی بوچھڑی نال متھا بھی صاف کریں دی بیٹھی ہوئے اور دھوپ آوے تا بوچھڑی شامیانہ بڑھا گنے آدھی ابا تکلیف نہ کر میں تیرے نال ہاں ایویں کریں دے اور مرحلہ بھی آیا جنہیں پکڑ کے کھڈے سٹڑ بیٹھا ہوں وقت بول کے آکھے سی ابا میں کوئی کھڈے نہ سٹ میں ہی جنگل گزار گنسا میں تھی کہ رہ گنسا تیرے گھر نہ ہوسا روٹی نہ منگسا کپڑا نہ منگسا پترے پاتے کھاتے گزارا کر گنسا تیرو نہ ہوسا لیکن وہ آتے میں کو ترس نہیں آیا میں مٹی سٹ کے برابر کی دیئے اج 40واں جہاڑا ہے رات کو سمتا تے بیٹی خواب جندی ہے آکے گربان پکڑ گندی ہے آج یہ کل قیامت تری ہو سی اللہ دے نبی دے دربار بھی لگ سی میں اللہ دے نبی دے دربار کھڑا کر کے رب دے سامنے آکسا اے میرا ابا کیرے جرمچ قتل کیتا ہاوی میرے روز یہ مجھے آدھی ہے تیرے میں اتھے ہی پجھے تھا صحابہ نے کو روکے بس کر آمنہ دے رال دی حالت دے آپ دے اکھی جو ہنچو چھم چھم کر کے ڈھانجا پر بس کر ون اللہ دے نبی فرمایا نوجوانا ظلم تے بڑا کی تھی نوجوانا گناہ تے بڑا کی تھی پر اسلام دا ضابطہ سوڑ گئے اسلام اعلان کھڑا کریں دے جیرا بندہ جیرا جرم کر کے آوے کلمہ پڑھ کے رب دے حضور آ بنجے رب دے سارے گناہیں کو معاف فرما چھوڑے دے میں آکے تیرا میرا وجود اگر باقی ہے تو احسان کہہ دا اچھا کو درہ میں رات سفر جھامی آج سویرے پہنچا میں رات نو بیان کی جن بلا بھی تو نے سامنے بلے تھا بیٹھا تو ساتھ بلائی چوپ کی بیٹھو گھنٹہ ہو گئے تو ایک دفعہ اچھا کو چا سبحان اللہ سبحان اللہ تو میرے محترم دوستو اگر کہیں کا تذکرے دی وجہ تو تابعداری کرنی ہے تو محمد رسول اللہ دی کرو اگر کہیں دا جمال اور حسن دیکھ کے کرن چاہدو تو محمد رسول اللہ دا کرو اگر کہیں دا اقتدار دیکھ کے کرن چاہدو کمال دیکھ کے کرن چاہدو احسان دیکھ کے کرن چاہدو بل تابعداری کرنی ہے محمد رسول اللہ دی تو اور میں نعرے تے بڑے مرندے ہیں اسا عاشق رسول ہیں اندروں کھوکھلے کوئی عشق نہیں کوئی محبت نہیں اور لوگوں شادی تھی جے دیکھ کیتا کرو سارا عشق کتھا گیا ہوندے اگر کوئی غمی تھی وے تے دیکھ کیتا کرو سارا عشق کتھا گیا ہوندے سارے ہمارے زبان تے نعرہ آندے یا کیا کروں برادری نہیں منے دی کیا کروں رشتہ دار نہیں منے دے کل برادری جو کڑ گنسن اور لوگوں سوچو جلے کل قیامت نہیں ہو سی کہ اللہ دا نبی سب امت کنے کٹ کے باروں نہ کھڑا کر دے وے آج تیری میری نگر ویسے برادری نراز تھی ونجے رب نراز نہ تھی وے رب دا رسول نراز نہ تھی وے اللہ دے نبی دے صحابہ دے در تے چلو اللہ دے نبی دے صحابہ کو دیکھو کہ جی فرما برداری کی جی نے اللہ دے نبی مسجد نبوی دے وچھن آپ فرمائے تیرا جتھا ہے بہ ونجے میں گال کرنی ہے اللہ دے نبی نے اعلان فرمائے صحابہ بہ گئے گال ہو گئی ہے اللہ دے نبی باہر نکلے نچڑے درسال دے ہوتے ایک صحابی کی عالم اچ بیٹھے کہ ایک پیر درسال دے ہوتے دوجا پیر درسال دے تلے ہے تو دے بعد دیکھ کے اللہ دے نبی فرمایا میرا یارا خیر ہے کہ دی حالت اچ بہ گئی آدھے یا رسول اللہ جرے ویلے توڑا حکم نامہ میرے کرنے چاہے میں ہی حالت
کھڑا ہمی میں کہ ایک پیر اگتے جاتم تا یا ایک پیر پشتے جاتم کتھے نافرمان نہ بڑھ ونجا ہی حالت جی بہ گیا اگو روایت موجود ہے کیا ایک اللہ دے نبی ایک واری کنے گزرے ایک انسان بیٹھے تھا آپ فرمائے تھا کیوں بیٹھے آتے جی تھے ہی کھڑا ہمیں آپ دی آواز آئیے تو میں تھے ہی کر بہ گیا بارو نکلا کہ جی نافرمان نہ تھی بنیا اور بعض روایتیں میں اے بھی پڑھے ایک آدمی وہ بھی ہے جرا کاٹھے دا گنٹھا جا کے سر دوتے رکھ کے بیٹھے تھا اللہ دے نبی پوچھے ایک ہی میں بیٹھے آتے گال ہے جلنے میں ہی جگہ تے ہمیں آپ دی آواز میرے کرنے چاہیے میں کہ اگر کاٹھا سچوں میں بل بیٹھا کتنی دیر نہ تھی بنے میں آمنہ دے نبی اللہ کتنی نافرمان نہ بڑھ بنیا میں فوراں ہی حالت اچ بہ گیا اور یارو اور صحابہ دے در تجلو صحابہ نے پوچھو عشق نبی کیا ہے عشق رسول کیا ہے اور اس حسن کہ ایک دفعہ اللہ دے نبی نے ایک صحابی دے ہوتے ایک چادر دٹھی ہے آپ نے ناپسندیدہ اظہار کیتے آپ فرمائے چادر چنگی کوئی نہیں صحابی گئے گھر دے اندر بن کے تنور جلدہ کرے چادر کو میں سب چھوڑے سی واپس آیا تھا اللہ دے نبی پوچھا میرے یار چادر نے کیا کی تھی آپ نے عرض کی تھا اے رحمت اللہ العالمین پیغمبر میں بن کے تنور تے حوالے کرایا اللہ دے نبی فرمایا یار عورتیں نے کم آ سکتی ہے آپ نے عرض کی تھا اے اللہ دے پاک پیغمبر جنہوں تے تواری نظر ناراضگی آ گئی ہے وہ انسانے دے دادے نہیں ہو بل دے دادی ہو دے میں تم اور میں اب تو بہانے کرے سوں تم اور میں آکسوں ملی یار وہ پتہ نہیں ہوں اللہ دے نبی کوئی خیال بیٹھا نعوذ باللہ من ذالک اللہ دے نبی پتہ نہیں کی میں آگ دیتے اچھا بعد پاک ان سبحانی لہا گنو لیکن نہیں وہ صحابہ کرام ہن اور صحابہ کرام نے تابعداری دا حق ادا کیتے اور تو اور میں آج ایک نبی یا سنت کسے رکھ سکتے ہیں آج کتنا بندے ایسا عشق رسول تائے بیٹھے ہیں لیکن اللہ دے نبی دی سنت سجاون واسطے تیار نہیں سے بیٹھے یارو کافرے کنے کیا گلا اور وچوں کر چلتا رہ گئے اور کرنا چاہیے سے مسلمان ہے سارا حق ہے حضور دے دفاع واسطے اٹھنا چاہیے کہ فرانس نے سارے نبی دی توہین کی کہ یارو وہ ہے نہیں کافر انہیں تو کرنا ہی ہو کچھ ہے لیکن تو اور میں سویرے سویرے اٹھی کہ نہیں کو ہتھوں 5 روپے دے کے آدھے ہیں لیکن 5 روپے نبی دی سنت ہونے قتل کر میں نوکری تے بجنے میں کاروبار تے بجنے میں ملازمت تے بجنے وہ یارو نہیں تے 5 روپے کھرا کر کے دا لیکن کنی سوچی روزہ رسول اللہ دے وچ آمنہ دے نال محبوب رب ذوالجلال دے دل تے کیا پہ گزرتی بس یہ آخری گال ان دے بعد حضرت دروشنی پڑھ گئے سارے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد کما صلی اللہ علیہ وآلہ لیکن آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال دے دل مبارک تے کیا گزرتی پئی ہو سید رہ سوچے وے اور میں ایک گال کرے دا رہا کہ یارو جلے قرآن چاہندے ہیں نا قرآن پاک دوتے غلیف ہوں دے وہ قرآن ہوں دے اچھا بولو قرآن ہوں دے جرا غلیف دا کپڑا قرآن ہوں دے یا جرا گتا ہے وہ قرآن ہوں دے لیکن نہیں اگر اللہ نہ کرے غلیف تلے ڈھاوے تو سارے رک دے ہیں چامن واسطے یار اللہ دے قرآن دا غلیف ڈھائے پہ جلے قرآن کو چمن شروع کریں دے پہلے کتھا بوسا کتے گتے کو گندے ہیں حالانکہ قرآن دا گتا قرآن نہیں اندہ غلیف قرآن نہیں نسبت قرآن نال تھئیے تا اندے نال اندہ مقام بدھے عزت بدھیے اندہ شرف بدھے یارو انہیں والے دی نسبت بھی تے آمنہ دے لال دے نالے آپ دی سنت مبارکہ ہے اور جلے ویلے ہندی نسبت محمد کریم نال تھی گئی ہے وال ہندہ بھی احترام کر ہندی بھی عزت کر ہی کو قتل نہ کر آمنہ دے نال دا والا چہرہ بنا تاکہ قبر اچ بنیا تا قبر اچ بال اچ بنے اللہ دا نبی آکے میڈا ہے کو آمن دے وہ اور آخری گال ہی وے علماء نے لکھے کتابیں موجود ہے جنہیں ویلے کوئی بندہ 5 لاکھ بھر کے حج تے بنجے عمرے تے بنجے اور اندھے چہرے تے سنت رسول نہ ہوئے تے اللہ دے نبی تے جلے صلاۃ و سلام پڑھ بن کھڑ دے اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روح انور ہونے کے موڑ گندر حکم صلاۃ و سلام دا جواب نہیں دے دے اور یارو جب کل قیامت والے نہیں اگر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر کے تا بل سکو کیا کرنا پہ ویسے آج دا اے پروگرام آج دے محفل تو کو یہ
پیغام پینے دیئے یہ گال پینے سے دیئے لوگوں صرف اور صرف کامیابی ہوئے نہیں بے جلے تسا اور اسا مٹھے نبی دے مٹھے طریقے دے آوے سو سونے نبی دے سونے طریقے دے آوے سو بگرنا یہ دنیا گزر دی پئی ہے کئی این تے کئی گین لیکن اپنا انجام ضرور پہنے پہ حسن یہ گل اسا کو چاہیدہ ہے اسا سویرے کنے گھن کے شام تک یا اٹھنے کنے گھن کے سمن تک ہر کم ابھو کروں جن تے خدا بھی راضی ہوئے مصطفیٰ بھی راضی ہوئے میں حضرت مفتی صاحب نے حوالے کے سٹیج حضرت کو دعوت بھی رسن انشاءاللہ آگتے ان تو نے سامنے میں دعوت جیسا خطاب واسطے سارے بزرگیں دی نشانی حضرت اقدس پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر رحمت الرحمن درخاستی صاحب کو تو نے سامنے اپنا ایمانی وجدانی نورانی خطاب فرمیسن اور تولے اور سارے دلے کو منور فرمیسن حضرت مولانا پیر رحمت الرحمن درخاستی الحمد لله الذي هدى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه المجتبى أما بعد فيا معشر المسلمين قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا